بیٹے کا امیر سسرال دیکھ سوتیلی ماں بنی ساس۔ ماں کہاں ہو تم تیار ہو گئی؟ چلو بیٹا، تم تیار ہو گئے؟ میں تو بالکل تیار ہوں۔ آخر شادی کے بعد پہلی بار تم اپنے سسرال جا رہے ہو، دیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادھر آئے اور بھی بہت سے مہمان ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماں تم فکر نہ کرو، ہم بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہم شارٹ کٹ کے راستے سے جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس طرح عائشہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے سسرال پہنچ جاتے ہیں۔ کسی راجا کے محل جیسا گھر دیکھ کر اس کی ماں کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ سوناکشی اور اس کے پتا جی اور ادھر آئے مہمان ہرش کا انتظار کر رہے تھے۔ سوناکشی کی ماں بچپن ہی میں گزر چکی تھی۔ سوناکشی اپنے پتا کی اکلوتی سنتان تھی۔ عائشہ سوچنے لگی، ارے یہ بوڑھا تو بہت ہی امیر اور پیسے والا ہے، کیوں نہ میں اسے اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا لوں، اس کی تمام دولت میری ہو جائے گی۔ اس کا آگے پیچھے تو کوئی خاص ہے نہیں، بوڑھا آج نہیں تو کل مر ہی جائے گا، نہ مرا تو میں زہر دے کر خود مار دوں گی اور اس کی ساری دولت اپنے نام کروا لوں گی۔ جہاں تک ہرش کی بات ہے، وہ تو ویسے ہی میری انگلیوں پر ناچتا ہے، اس کی دولت بھی میں اپنے نام کروا ہی لوں گی، پھر میری 5 انگلیاں گھی میں، واہ ہا 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 ہا۔ یہ بوڑھا بھی کچھ کم نہ تھا، یہ بھی بہت ٹھڑکی تھا۔ کافی ہلا گلا اور کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے جھوٹے پیار کا جال اس کے پتا پر چلایا۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گھس گئی اور میٹھی میٹھی باتیں کر کر اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ بوڑھا اس کے قریب آ کر بولا، میں بھی تمہیں پہلی نظر میں اپنا دل دے بیٹھا، میرا بھی یہی حال ہے۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر جب ہرش گھر واپس آنے کی بات کرتا ہے تو سوناکشی کے پتا جی کہتے ہیں، دیکھو بیٹا، میں بالکل اکیلا ہوں، کیوں نہ ہم سب ساتھ رہیں، اس طرح سے مجھے ایک پریوار بھی مل جائے گا۔ مگر ہرش نہیں مانتا، مگر وہ رام کے کہنے پر کچھ دن اور رک جاتا ہے، مگر وہ ہمیشہ سسرال رہنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب کیا تھا، روز راتیں رنگین ہونے لگی۔ وہ بوڑھا اور بڑھیا اپنی عمر اور رشتوں کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ملاقاتیں کرنے لگے۔ آخر سوناکشی کو شک ہو ہی جاتا ہے، اس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے تو دماغ کے طوطے ہی اڑ گئے اتنا حسین منظر دیکھ کر، اور ہرش کو بتایا، مگر ہرش کو یقین نہ آیا اور اسے غصے میں برا بلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلی رات کو جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، مگر ان کو کوئی شرم ساری نہ تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماں نے تو بے شرمی کی حد کر دی۔ ماں بولی، بیٹا میری بات سنو، مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو۔ مگر وہ چپ رہا، کچھ بھی نہ بول پایا۔ ماں مجھے آپ کی ساری زندگی شکل نہیں دیکھنی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پتا جی، جس طرح ہرش کی ماں اس کی سوتیلی ماں ہے، اسی طرح آپ بھی میرے سوتیلے باپ ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہرش کو یہ پتہ چلے، مگر آپ کی گندی کرتوتوں کی وجہ سے اب مجھے بتانا پڑے گا۔ میں آئندہ کبھی بھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ ہرش یہ ساری باتیں باہر سے سن لیتا ہے، مگر وہ اس کو کچھ نہیں کہتا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں وہ دونوں رہنے لگتے ہیں۔
माँ की कमी उसको सताती है। अकेले रहने पर उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दौलत के लालच की वजह से अपना बेटा खो देती है।